میلہ تھا تو وہاں مختلف موضوعات پر سٹال لگائے گئے. ایک موضوع پر کتنی کتابیں, ایک شخصیت پر کتنی کتابیں لکھی گئی. اٹلی کی ایک عورت نے فاروق اعظم کی سیرت پر کتابیں جمع کی, اور جانتے ہیں کتنی کتابیں جمع کی؟ 7,000 کتابیں. ایسے مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ کی, سبحان اللہ سبحان. ہمارے ہاں کوئی دین کا کام کر جائے, کوئی پیر صاحب ہو یا کوئی قومی رہنما ہو, اس کی تعریف میں کوئی ایک کتاب لکھ دے گا, 2 لکھ دیں گے, 5 10 لکھ دیں گے. وہ کتنا بڑا جنا ہے جس کی شان میں 7,000 کتابیں لکھی گئی. 7,000 کتابیں. اور امریکہ کا اسکالر ہے عیسائی مسٹر مائیکل ایچ ہارٹ, اس کی کتاب ہے The Great 100 People of the World, دنیا کی 100 عظیم شخصیات. اور یہ کتاب ایچ ہارٹ نے مائیکل نے کوئی 1-2 ہفتے میں نہیں لکھی, وہ خود لکھتا ہے, کہتا ہے میں نے 20 سال امریکہ کی لائبریریوں میں بیٹھ تحقیق کی ہے, 20 سال تحقیق کی, دنیا کی 100 عظیم شخصیات, یہ کتاب کا مضمون ہے. اور اس نے پہلے نمبر پر میرے اور آپ کے آقا کا ذکر کیا ہے. میرے اور آپ کے آقا کا ذکر پہلے نمبر پر, اور کن لفظوں سے کیا ہے؟ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے میں نے 20 سال امریکہ کی لائبریریوں میں بیٹھ کے تحقیق کی ہے, میں بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد عربی جیسا انسان کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے اعلیٰ و والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. جرمن کا اسکالر ہے مسٹر مارگولیس, وہ کہتا ہے the biographer Muhammad peace be upon him from a long series and it is impossible to end. کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی کی نعت کا سلسلہ بڑے طویل عرصے سے جاری ہے, یہ کبھی ختم ہو سکتا, یہ کبھی مٹ سکتا. جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, آج یورپ اور امریکہ سے اسلام کے خلاف تحریکیں اٹھ رہی ہیں, تنظیمیں چل رہی ہیں, کبھی گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں, کبھی فلمیں بنائی جا رہی ہیں, پر میرے زندہ رسول کا اعجاز دیکھیں, اللہ آج بھی دشمنوں کے گھروں سے حضور کے نعت خوان پیدا کر رہا ہے. مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے, کہتا ہے میں نے 20 سال تحقیق کی اور میں بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں محمد عربی جیسا انسان نہیں دنیا میں آیا. پھر اس نے حضور کی امت میں کسی کا ذکر کیا ہے, حضور کی امت میں سے کسی کا ذکر کیا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے. اور کن لفظوں سے ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں فاروق اعظم نسل انسانیت کے سب سے بڑے مدبر کا نام ہے. 3 جملے اس نے کہے ہیں. کہتا ہے عمر بن خطاب نسل انسانیت کے سب سے بڑے مدبر کا نام ہے, سب سے بڑے عاقل کا نام ہے, اور سب سے بڑے منتظم کا نام ہے. اور ولیم محور, اس کی کتاب ہے لائف آف محمد, یہ کتاب اسلام کے خلاف لکھی گئی, یہ کتاب ہمارے آقا کے خلاف لکھی گئی ہے, یہ اسلام کے خلاف لکھی گئی. اور ولیم محور جیسا متعصب ذہن کا آدمی, تنگ نظر آدمی, تھوڑا دل آدمی جو اسلام کی عظمت کو نہیں مانتا, اس نے بھی ایک جملہ لکھا ہے. ولیم محور لائف آف محمد میں لکھتا ہے, مسلمانوں اپنے اندر ایک عمر بن خطاب اور پیدا کر لو, زمانے کی حکومتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. کہتا ہے زیادہ نہیں, اپنے اندر ایک عمر اور پیدا کر لو, زمانے کی حکومتیں تمہارے قدموں میں آ پڑیں گی. فاروق اعظم کی عظمت تو آج کل کی مورخ کیا. فاروق اعظم جانتے ہیں جب آپ نے شام فتح کی ہے, فلسطین فتح کی ہے, فلسطین میں داخل ہو گئے تو یہودی آپ کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے, چہرہ دیکھ کر مسلمان. پادریوں نے ہاتھوں میں انجیلیں اٹھا رکھی ہیں, فاروق اعظم کا چہرہ دیکھتے ہیں, انجیل پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھ لیتے ہیں. بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں, کعب بن اخبار, یہ یہودی عالم تھے, ان کا باپ یہودی عالم تھا, انہوں نے کلمہ پڑھے تو فاروق اعظم کو دیکھ کر, فاروق اعظم کو, اور یہ بات میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. میں قرآن کی وہ آیات پڑھنے لگا ہوں جو آپ نے اکثر قاری حضرات علماء سے سنی ہوں گی. آپ کی مسجدوں کے امام اکثر یہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں, بڑی مشہور آیت ہے.
اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہاں علماء حفاظ بیٹھے ہیں، آیت غلط پڑھو تو میری اصلاح کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو لوگ ان کی معیت میں آگے، جو ان کے صحابی بنے، جو ان کے قرب میں آگے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، وہ اللہ کی رضا کے متلاشی، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، ان کے چہروں سے سجدوں کا نور نکلتا ہے۔ محفل پاک میں بیٹھنے والوں، اللہ نے اس آیت میں صحابہ کی 8 شانیں بیان کی، 8 شانیں بیان کی، اور 8 شانیں بیان کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ چاہے کسی عالم دین سے ترجمہ کروا لے، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ صحابہ کی 8 شانیں بیان کر کے فرماتا ہے یہ بات ہم نے تورات میں بھی بیان کی، یہ بات ہم نے انجیل میں بھی بیان کی۔ گویا پتا چلا جبریل وحی لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آتا رہا ہے، ذکر صدیق اکبر کا ہوتا رہا ہے۔ جبریل وحی لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس آتا رہا ہے، ذکر فاروق اعظم کا ہوتا رہا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے 7-8 شانیں بیان کی ہیں نا، یہ میں نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت ایک ہفتہ رنگ ہیرا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا ہے اٹلی کی عورت نے 7000 کتابیں جمع کی ہیں۔ جس کی شخصیت پر 7000 کتابیں لکھی جائیں، میں 1-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ان کی تعریف آپ کو سنا سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ کی شخصیت پر آخری جملہ عرض کر کے پھر ایک سید الشہداء امام علی مقام کا ذکر خیر عرض کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کی ڈیوٹیاں دیکھیں۔ آپ مسجد نبوی کے امام تھے، 5 وقت نماز کی جماعت کرواتے ہیں، آپ جمعے کے خطیب بھی ہیں، آپ محکمہ ڈاک خانہ خود چلا رہے ہیں۔ خط آتا ہے نا کسی کا، آپ خط لے کر خود اس کے دروازے پہ جا کے دیتے ہیں، خود ڈاکی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کوئی خط پڑھ نہیں سکتا، اسے پڑھ کے سناتے ہیں، کوئی جواب لکھ نہیں سکتا، اس کی طرف سے واپس جواب لکھتے ہیں۔ دوپہر کے وقت بازاروں میں جا کر قیمتیں بھی چیک کرتے ہیں، پرائز کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، محاذوں پر فوج بھی لڑا رہے ہیں۔ رات کا وقت آتا ہے تو تلوار اٹھا کر مدینہ منورہ کی چوکیداری بھی کر رہے ہیں۔ دوپہر کو بازار میں جاتے ہیں، کوئی بوڑھا یا بوڑھی عورت سودا لینے کے لیے آتی ہے، سامان کی گٹھڑی اٹھا کے گھر بھی چھوڑنے جاتے ہیں، اور کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ ایک وجود ہے، کتنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین ہو، کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع سوچتے ہو۔ آئیں اب وہ ہستی معظم جن کی یاد سے ادارہ تبلیغ الاسلام تقریباً 68 سال سے محافل سجا رہا ہے، نواسہ مصطفیٰ جگر گوشہ زہرا۔ میں نے چاہا تھا کہ بالتفصیل آج واقع کربلا کی جو بنیاد ہے، تعبیر ہے، اس پر گفتگو کروں گا، کیونکہ فاروق اعظم کا ذکر خیر کرنا تھا۔ میں امام حسین کی فضیلت میں صرف 2 حدیثیں سنا کر پھر واقع کربلا کا پس منظر اور آپ کی استقامت، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتا ہوں، کچھ عرصہ سے تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ تو پتہ ہے حسین کون ہیں، یہ نہیں پتا حسین کیا ہے۔ یہ تو پتا ہے وہ کون ہے، نواسہ رسول ہیں، بنت رسول کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں، یہ تو پتہ ہے، پر یہ نہیں پتا حسین کیا ہے۔ میں بس آپ کا اسی حوالے سے تعارف عرض کروں گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت امام حسین سے بڑی محبت کی ہے. آپ نے 10 محرم الحرام تک روزانہ علماء سے تقریریں سننی ہیں، آل رسول کی شان سننی ہے آپ نے. تو کیا خیال ہے آج میں آپ کے سامنے امام حسین کی شان میں وہ تقریر نہ سنا دوں جو خود اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. میں آپ کو وہ خطبہ ہی سنا دیتا ہوں جو حضور نے شہزادوں کی شان میں کہا ہے. پہلے کتابوں کے حوالے سن لیں. المعجم الکبیر ہے امام طبرانی نے، المعجم الاوسط ہے، مجمع الزوائد ہے، اور اس کے علاوہ حیثمی نے لکھا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث مل جاتی ہے. جگہ ہے ریاض الجنہ. کون سی جگہ؟ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے. یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے اس سال ہی ریاض الجنہ کے سجدے عطا فرما. جگہ ہے ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا. حضور تشریف فرما ہیں. حضور کے دائیں زانوں پر امام حسن ہیں، بائیں زانوں پر امام حسین. دونوں شہزادے حضور کی گود میں ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں. میرے آقا نے شان حسنین کریمین میں جو خطبہ دیا وہ لفظ سنا رہا ہوں. فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، ہما الحسن والحسین جدہما محمد رسول اللہ وجدتہما خدیجہ ابنۃ خویلد وابوہما علی بن ابی طالب وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ وعمہما جعفر بن ابی طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب وخالہما قاسم ابن رسول اللہ وخالاتہما زینب ورقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ.